نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا لو، کہ جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ کے اوپر اللہ نے ایسے نگہبان فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ کہتے ہیں وہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ آج 20 نومبر بچوں کے عالمی دن کے اعتبار سے مشہور ہے، تو آج کے حوالے سے اہم پیغام والدین کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں اور اپنے بچوں کو غلط روش اور غلط طریقے اختیار کرنے سے بچا لیں۔ قرآن کریم مجھے اور آپ کو جا بجا اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف بے شمار احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اس بات کی اہمیت بٹھاؤ کہ اللہ کے نبی سے محبت کس درجے کی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو۔ تیسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام ان لوگوں کو باور کرا دو کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرے۔ اور صحابہ اکرام میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بچوں کو اللہ کے نبی کے غزوات ایسے یاد کراتے تھے جیسا کہ قرآن کی صورتیں یاد کراتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی سیرت کے ایک ایک پہلو سے بچوں کو واقف کرا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے جو بچے پیدا ہوئے، جو بچے آگے پرورش پائے، کتنی جرت اور بہادری سے انہوں نے اسلام کے دامن کو آگے پہنچایا، اسلام کے دامن کو تھامے رکھا اور باطل قوتوں کے مقابلے میں جم کر کھڑے ہوئے، کافروں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آج ہم اگر اپنے بچوں کی اس فکر نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اس فکر کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ چلیں گے، تو ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، اپنے بچوں کی تربیت کو بھی خراب کر دے گا۔ تو یہ 20 نومبر مجھے اور آپ کو بچوں کے عالمی دن کے طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کو غلط راستوں پر جانے سے بچا لیں۔ آج ہم نے اس ماحول کے اندر اپنے بچوں کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ دجالی میڈیا دن دراتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے دور ہونا چاہیے، بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کو استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ آج مضر اثرات ہمیں اس کے نظر آتے ہیں کہ جی یہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی یہ غلط چیزیں ہیں، لیکن ہمیں اس کا صحیح استعمال بھی تو آنا چاہیے نا۔ کسی بھی چیز کا استعمال کبھی بھی غلط، اس کا چیز کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا اور برا ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم اسی انٹرنیٹ کو بچوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سکھا دیں تو بچے کافی آگے تک جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی نگرانی نہ کریں اور وہ غلط راہ پر چل جائیں تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کی فکر ابھی سے کریں، بچوں کی صحبتیں اچھی کریں، اس کے دوستوں پر، اس کے ملنے جلنے والوں پر، اس کی بیٹھک پر کن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے اس پر نظر رکھیں۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح را صالح کند، صحبت طالح را طالح کند، کہ اچھی صحبت اچھا کر دیتی ہے اور بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو ہم یہ صحبتوں پر بچوں کی نظر رکھیں کہ بچہ کس بیٹھک میں بیٹھ رہا ہے۔ یہ آج ہمیں ضروری ہے، اہم پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کر لیں۔ آج ہم صبح سے شام تک کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ بچوں کو اچھی گزر بسر کے لیے
اچھے گزر اوقات کے لیے اس کی روزی روٹی اچھی کر لیں، لیکن جو اس کو آگے آنے والے وقت میں کام آنے والا سرمایہ ہے وہ ہم اس کی فکر نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ وہ اپنی تربیت خراب کر لیتا ہے۔ آج اگر وہ تھوڑے سے لقمے کم کھا لے گا، لیکن اگر تربیت اچھی ہو گئی تو بڑھاپے میں اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا میں جب اس کی اچھی تربیت کی ہوگی تو اللہ کے حکم پر بھی ہم عمل کر لیں گے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو، اپنی اولاد کو بھی بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ جب اس کی اچھی تربیت کی ہوگی تو وہ ہمیں بھی بچائے گا، اور اگر بری تربیت کی ہوگی تو ہم نقصان کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی لیے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر قرآن اور سنت کے مطابق کریں، ان کو اچھی چیزیں سکھائیں، اچھے علوم سے ان کو آشنا کرائیں، قرآن اور حدیث کے علم سے واقف کرائیں، ٹیکنالوجی سے ان کو واقف کرائیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کو قرآن اور حدیث کے مطابق چلانے کی ان کو تربیت بھی فراہم کر دیں۔ چیزوں سے دور کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، جس چیز سے آپ جتنا روکیں گے لوگوں کے دل، لوگوں کے اندر جو طلب ہے وہ اس چیز کی طرف زیادہ جاتی ہے، لہذا روکنے کے بجائے اس کو صحیح استعمال اس کا سکھاتے ہیں۔ آپ صحیح تربیت کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگی، میرے اور آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم ایسے ہی جان چھوڑاتے رہے کہ جی میرے ذمہ داری تو کمانا ہے، میرے ذمہ تو دکانداری ہے، میرے ذمہ تو لوگوں سے لین دین ہے، گھر کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو یہ آپ کی اور میری، ہم سب کی پکڑ کا باعث بن جائیں گے۔ آنے والے وقت میں جس معاشرے کو ہم ترقی پذیر دیکھنا چاہتے ہیں، جن بچوں کی خوشحالی ہم روزی روٹی کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، وہ بچے آنے والے وقت میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ اسی لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آگ سے اپنے بچوں کو بچاؤ، کہ جس آگ کا ایندھن جو ہے لوگ عوام ہیں اور پتھر ہیں، اور اس کے اوپر ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ ان فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اگر بچوں کی اچھی تربیت کی ہوگی تو وہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آگے کے معاملات آسان کریں گے۔ آج ہوتا یہی ہے کہ بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، بچوں کو معاشرے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب معاشرے والے ان کی تربیت معاشرے کی طرح کر دیتے ہیں تو ہم انہی بچوں سے آخر وقت میں کوفت کھا رہے ہوتے ہیں۔ بچے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ان کی تربیت جب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ آپ کے زیر اثر ہے، ان کی تربیت ایسی کر دیں۔ لیکن اگر اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھیں گے، اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں لگا کر بچوں کی تربیت سے جو آپ کا اللہ رب العزت کی طرف سے فرض عین، فرض مقرر ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کے لیے پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو وقت دیں اور ان کی اچھی تربیت کی فکر کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اذا ہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اذا ہم ابناء 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو اس پر مار پیٹ بھی کر لو۔ یہ تربیت کا حصہ ہے جو اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو بتایا۔ حالانکہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت ہے، وہ کیسے یہ حکم دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے چند لمحے کی ڈانٹ ڈپٹ کے اندر وہ آگے آنے والا جو وقت ہے وہ اس کے لیے رحمت بن جائے گا۔ اگر آج آپ اس کو چند ہاتھ اور چند ضربے لگانے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے اور آپ اس کو نہیں کچھ کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گا اور آنے والا وقت اس کے لیے خراب ہو جائے گا۔ لہذا ابھی وقت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر قرآن اور سنت کے مطابق کر لیں کہ یہ قرآن اور سنت مجھے اور آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایسے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ اللہ کے نبی کا دن اور رات ان کو بتایا ہے اور فرمایا کہ علموا اولادکم السباحۃ والرمایۃ ورکوب الخیل۔ اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ان کو سکھائیں، آج کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج تیر اندازی کا تو دور نہیں ہے نا، تو تیر اندازی کے علاوہ جو کچھ ہو سکتا ہے آج کے دور کے حساب سے ان کو سکھائیں۔ تیراکی آج بھی اگر ایک فن ہے تو وہ ان کو سکھائیں۔ اسی طریقے سے گھوڑ سواری اگر اس وقت میں ایک فن تھا تو آج کے دور میں اس کے مقابل کا جو فن ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے قرآن اور حدیث کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا اور سنت پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے ہر دور کے حساب سے
حکم پر عمل کرنا بدلتا چلا جاتا ہے کہ حکم چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی چیز پر لگے رہیں اور اپنے آپ کو اس چیز سے روکے رکھیں. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں گے تو یہی ہماری آنے والے وقت کے اندر جنت بھی ہیں اگر اچھی تربیت کی. اگر اچھی تربیت نہ کی تو یہی ہمیں دوزخ کی طرف بھی لے جائیں گے. بچے قیامت کے دن والدین کو کھینچیں گے کہ ہماری تربیت اچھی نہیں کی تھی، ہماری تربیت اچھی نہ کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہیں، اللہ ان کی پکڑ کر لے. تو میں اور آپ اپنے آپ کو کیسے بچا پائیں گے؟ اگر ایک والد خود مسجد جاتا ہے اور بچوں کی فکر نہیں کرتا اور بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتا، خود دین کے پیغامات کی طرف جاتا ہے، تو وہ بتائیں کہ بچے شکایت نہیں کریں گے. ہمارا تو معاشرہ بھی اللہ رب العزت نے تو ہمیں حکم ہی یہ دیا ہے نا کہ بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس ہے تو تم وہ آیت آگے لوگوں تک پہنچا دو. آپ اگر وہ پہنچاتے نہیں ہو تو آپ معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے. اسی لیے آپ کے پاس جو پیغام ہے آپ اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، قرآن اور حدیث کے پیغام کو لوگوں میں پھیلائیں. یہ معاشرہ اگر ہم نے تشکیل دے دیا تو پھر ہمیں باہر بچوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ باہر کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. جب ہم ایک ایک کر کے لوگوں کی تربیت کرنا شروع کریں گے تو باہر کا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، اندر کے لوگ بھی اچھے ہوں گے. لیکن اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے کہ اپنی اپنی کرتے رہے کہ میں بس اپنی آخرت سنوار لوں، اپنے لیے کر لوں، تو پھر یہ معاشرہ مجھے اور آپ کو جینے نہیں دے. یہ دنیا میں بھی ہماری پکڑ کروائے گا اور آخرت میں بھی پکڑ کروائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس میں جو مجاہدین یا اللہ خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ ان سب کی معاونت فرما. یا اللہ فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے ساتھ جانی مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما. اللہ کریم ہمارے ملک کو اسلامی نظام، ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے لیے ہم کو تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما. یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.